جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیگمنٹ ہے علم و آگہی. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ یہاں کچھ طالب علم موجود ہیں اور کوئز سیگمنٹ ہے. 3 میرے پاس طالب علم موجود ہیں جن کا میں آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے اپنی ٹیموں کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر عالم. محمد عمر عالم. کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں نذیر حسین یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور روبوٹس بناتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اور کون سی کلاس میں آپ؟ سر میں ابھی 3rd ایئر اسٹارٹ ہوا ہے میرا. 3rd ایئر اسٹارٹ ہوا. روبوٹس بناتے ہیں؟ جی ابھی اسٹارٹ اپ ہے میرا ایک طرح سے. آپ خود بھی تو روبوٹس کی طرح نہیں ہو گئے روبوٹ بناتے بناتے؟ ارے نہیں سر, کیونکہ آپ کے یعنی اس سے جو جسے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ کافی طویل القامت شخص ہیں آپ. جی. اور پہلے تو میں سمجھ رہا تھا شاید آپ پڑھاتے ہوں گے. سر پڑھاتے بھی ہیں اور یہ کام بھی. پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں اور روبوٹس بھی بناتے ہیں. کس ٹائپ کے روبوٹس بناتے ہیں؟ چھوٹے روبوٹس بناتے ہیں؟ سر ابھی فی الحال جو میرا ریسنٹ پروجیکٹ ہے وہ ہیومنائڈ روبوٹ ہے. اچھا. کہ وہ جسٹ لائک کہ جیسے ایک انسان پڑھاتا ہے, ایک انسان بات کرتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے. وہ اس پہ ورک کرے گا. میری ورکنگ چل رہی ہے اس پہ. اے آئی بیسڈ ہے یہ؟ اے آئی بیسڈ پروجیکٹ ہے بالکل. اوکے اوکے اوکے. اور نام کیا آپ نے بتایا تھا مجھے دوبارہ؟ محمد عمر. محمد عمر آپ کا نام؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک. اپنی دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب چلتے ہیں. جی آپ بتائیے گا. السلام علیکم. میرا نام فرقان ہے. فرقان. اور میں این جے وی کا طالب علم ہوں اور 2nd ایئر میں پڑھ رہا ہوں. اچھا این جے وی کے طالب علم میں 2nd ایئر میں پڑھ رہے ہیں. محمد فرقان جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بھی روبوٹکس کی طرح روبوٹکس پہ کام کر رہا ہوتا ہوں. اچھا. اور ہم نے این جے وی کے اندر سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں جس پہ بچے جو ہے روبوٹکس پہ کام بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرقان بہت اچھی بات ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں. جی میری تیسری آج جو پارٹیسپینٹ. جی بیٹا اپنا نام بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیمل فاطمہ محمد نعیم. نیمل فاطمہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں فرام این جے وی. واہ. اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ کوئی پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں؟ نہیں میں مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ کا تھوڑا انٹرسٹ ہے. تو آپ چاہتی ہیں پڑھائی میں ایکسل کریں, بعد میں کام کریں. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عمر آپ سے آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام بتائیے. 4 میں سے کوئی 2 صاحبزادیوں کے بھی نام بتا دیں گے تو میں جواب درست مان لوں. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. بالکل درست جواب. اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست مانتا ہوں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. بہرحال آپ کا جواب درست ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ سے. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں آپ کی حیات مبارکہ میں ہی وفات پا گئی تھیں؟ کتنی صاحبزادیاں؟ جی آپشنز دیتا ہوں میں. 2 3 یا 1. 2. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے 3 صاحبزادیاں آپ کی حیات طیبہ میں ہی وفات پا گئی تھیں. حضرت زینب, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال ہے میرا اس راؤنڈ کا. ذوالنورین جو ہے وہ کن خلیفہ راشد کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو خواتین ان کے لیے انہا کہا جاتا ہے اور مردوں کے لیے انہو کہا جاتا ہے. جی انہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جواب درست ہے. 3 میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. ہم بڑھتے ہیں عثمان کی جانب. تیار ہیں آپ؟ فرقان فرقان تیار ہیں آپ؟ مجھے کریکٹ کر دیا کریں نا اگر میں غلط ہوں تو. ٹھیک ہے. فرقان آپ سے میرا پہلا سوال ہے. مجھے بتائیے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام کیا تھے؟ آپشنز. اس میں آپشنز کیسے دوں گا؟ 2 نام آپ نے بتانے. کوئی ایک نام بھی بتا دیں گے تو میں درست مان لوں گا. چلیں میں مجھے بتائیے گا کہ میں آپ کو 3 نام دیتا ہوں. اس میں سے مجھے بتائیے گا کہ کون سا نام ہے. حضرت ام کلثوم, حضرت زینب یا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا؟ حضرت ام کلثوم. حضرت ام کلثوم بالکل درست جواب ہے. اور دوسرا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. آپ سے میرا دوسرا سوال ہے اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو عقد مبارک ہوا, مجھے بتائیے گا کہ بلکہ میں سوال چینج کرتا ہوں. کن ام المومنین کا لقب طاہرہ تھا؟ کن ام المومنین کا لقب طاہرہ تھا؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ طاہرہ تھا. اور 2 سوال میں نے آپ سے کیے ہیں.
ویسے ایک سوال کا آپ نے درست جواب دیا ہے، اور اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ زلزلے سے تباہ ہو گئے، طوفانی بارش اور سیلاب سے ہلاک ہوئے، یا خوفناک آواز سے ہلاک ہوئے؟ طوفانی بارش اور سیلاب سے ہلاک ہوئے. بالکل درست جواب ہے. آپ نے 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیے. آپ نے بھی 2 سوالوں کے درست جواب دیے تھے. ٹھیک جی، ہم بڑھتے ہیں نمل کی جانب. نمل تیار ہیں آپ؟ جی. آپ سے میرا پہلا سوال، مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کس مقام کو دارالندوہ کہا جاتا تھا؟ آپشن یہ ہے مسجد نبوی، یا ایک ایسا گھر جس میں سرداران تھے، یا ایک ایسا گھر جس میں قیدی قید تھے. بی آپشن. بی کون سا بتائیے مجھے؟ جو گھر والا ہے نا. گھر والا، اور اس میں کیا تھا؟ آپ ریپیٹ کریں گے؟ جس میں سرداران قریش اپنے فیصلے کیا کرتے تھے، اس سے دارالندوہ کہا جاتا تھا. بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے مسلمانوں کے لیے، دارالارقم کی کیا حیثیت تھی؟ دارالارقم بھی ایک جگہ تھی. اب مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ ارقم نامی ایک شخص تھا؟ کیا یہ جگہ جو ہے یہ مسجد نبوی کا حصہ تھی، یا یہ کوہ مروہ پہ تھی؟ کیا بتائیں گے آپ، کون سا وہ صحیح ہے؟ یہ ارقم نامی شخص کا گھر تھا، یہ کوہ مروہ کی کوئی جگہ تھی، یا پھر مسجد نبوی کی کوئی جگہ تھی؟ آپشن اے. آپشن اے، یہ ارقم نامی ایک صحابی کا گھر تھا جو کہ کوہ صفا پر واقع تھا، اور یہ خفیہ تبلیغ کے زمانے میں یہاں بیٹھ کر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب دے دیے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا نبیوں کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر جایا کرتا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یا حضرت میکائیل علیہ السلام؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. تینوں سوالوں کے نمل بیٹا آپ نے درست جواب دیے. ہم بڑھتے ہیں. یہ ہمارا پہلا راؤنڈ اختتام پر پہنچا. 20 مارکس آپ کے، 20 آپ کے، اور 30 آپ کے. از دیٹ کلیئر؟ یس. ہم بڑھتے ہیں اپنی سیکنڈ راؤنڈ کی جانب. اس میں کوئی چوائس نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، پہلا سوال میرا آپ سے ہے. پہلا سوال عمر آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا انتقال کتنی عمر میں ہوا تھا؟ آپ کی وفات سے 6 ماہ قبل. عمر کتنی تھی والد محترم کی؟ حضرت عبداللہ کی عمر کیا تھی؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح نہیں، مجھے افسوس ہے 24 سال عمر تھی. اچھا مجھے بتائیے گا کس مقام پر ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا تھا؟ سفر بتا دیں گے تب بھی مان جاؤں گا، جگہ بتا دیں گے تب بھی. ہجرت کے وقت؟ نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے سفر شام تھا اور بصرہ کے مقام پر. یہ راہب تھا بحیرہ جس نے پہچان لیا تھا. اب میں تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ اور ام المومنین کون؟ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. 30 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. یہ دونوں آپ کے ساتھ میرے جو راؤنڈز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ہم بڑھتے ہیں فرقان کی جانب. فرقان تیار ہیں؟ پہلا سوال آپ سے میرا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کن صحابی کی صاحبزادی تھی؟ وقت محدود ہے. اتنی یار ماشاءاللہ اتنا نورانی چہرہ ہے آپ کا، تو چیزیں مطالعہ بھی کیا کریں. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دوسرا اور تیسرا بلکہ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا آپ کو اتنا آنا چاہیے. ابن ملجم جو دنیا کا شقی القلب ترین شخص تھا، ملعون، اس نے کس خلیفہ راشد کو شہید کیا تھا؟ ابن ملجم نے کس خلیفہ راشد کو اس ملعون نے شہید کیا تھا؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے پائے. صحیح جواب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا تھا. مجھے افسوس ہے آپ اس راؤنڈ میں کوئی سوال کا جواب نہ دے پائے. آپ کے 30، آپ کے 20 پوائنٹس ہوتے ہیں. نمل آپ تیار ہیں؟ جی. آپ سے میرا پہلا سوال. مجھے بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ مقرر ہوئے اس وقت ہجری کا کون سا سال تھا؟ ہجرت کا
مجھے افسوس ہے آپ نہ جواب دے پائیں. صحیح جواب ہے 35 ہجری تھی. دوسرا سوال میرا آپ سے, مجھے بتائیے گا مشہور صحابی حضرت جعفر طیار کن صحابی رسول کے بڑے بھائی تھے؟ حضرت جعفر طیار. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن صحابی رسول کے بڑے بھائی تھے؟ حضرت امام جعفر صادق. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے بیٹا, حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے بھائی تھے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے, اوکے تیار ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے حضرت امام حسین کس سن ہجری میں پیدا ہوئے؟ امام حسن کس سن ہجری میں پیدا ہوئے؟ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے. سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے, بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ نے ایک سوال کا درست جواب دے دیا. آپ کے 40 پوائنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب اس حساب سے جو نا آپ پہلے نمبر پہ آئی ہیں, عمر دوسرے نمبر پہ آئے ہیں, اور ہمارے جو فرقان ہیں وہ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو گفٹس دیے جائیں گے, اور یہ گفٹس آپ کو نیلسن کی جانب سے بھی دیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ روح افزا کی جانب سے بھی گفٹ دیے جائیں گے. اور آپ کو جو ہے وہ میڈی کیمپ کی جانب سے بھی گفٹ دیا جائے گا. سب سے پہلے بیٹا نمل آپ آئیے گا, آئیں. آپ کو میڈی کیمپ کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر دیا جاتا ہے, ٹھیک. تھینک یو بیٹا, تشریف رکھیں. سیکنڈ نمبر پہ آئیں عمر آپ آئیے گا. آپ کو روح افزا کی جانب سے گفٹ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مزید بھی گفٹس آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے, کچھ اور بھی گفٹس آنے والے ہیں. آپ آ جائیے گا. فرقان نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کو گفٹ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. بیٹھیں, تشریف رکھیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ کوئز سیگمنٹ اختتام پر پہنچتا ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. روزہ اور صحت ہمارا سیگمنٹ ہوگا, اور آج کے اس روزہ اور صحت میں ہم بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں, اس لیے کہ دل سب کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. تو بات ہوگی دل کی, اور جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت ہی مشہور کارڈیولوجسٹس ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک تو ڈاکٹر خاور عباس کاظمی صاحب ہیں جو کہ ہیڈ آف پریونٹیو کارڈیولوجی ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یعنی قومی ادارہ برائے امراض قلب. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر طاہر صغیر, ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD. یہ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. روزہ اور صحت میں دل کے امراض کے حوالے سے بات کی جائے گی. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.